اور فل ساؤنڈ میں ڈی جے بجائے، باجے بجائے، پنگی بجائی، اراش لگائے، عجیب عجیب حرکتیں کی ہیں، ڈانس کیے ہیں. اس کی مذمت کی ہے بیرسٹر صاحب نے بھی، اور اس کی مذمت کی ہے علماء نے بھی اور مشائخ نے بھی، اور یہ قابل مذمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اتنی عظیم الشان ہستی جن کا نام بھی گنہگار زبانوں سے لینا بے ادبی ہے، اس ہستی کے نام پر ان کی طرف نسبت کر کے ڈی جے بجائے جائیں، باجے بجائے جائیں، ڈانس کیا جائے، کیک کاٹا جائے، عرش لگایا جائے، اور ایمبولینس کو روکا جائے، بسوں کو روکا جائے، اور گاڑیوں کے اوپر اسٹنٹ کیا جائے، یہ انتہائی قابل مذمت ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا زبانی دعویٰ ہے، لیکن یہ راستہ ہمارے نبی کا نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ سنت کا راستہ نہیں ہے، یہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے. نوجوانوں کو اس سے بچنا ہوگا، اور ہماری کمیونٹی کے جتنے لوگ ہیں جہاں کہیں اس طرح کی وہ حرکتیں دیکھیں، ان کو ایسے نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کے باز رکھنا ہوگا. یہ غلط میسج پوری قوم کی طرف سے جاتا ہے. بتائیے دوسری قوم کے لوگ جب دیکھتے ہوں گے تو ہمارے نبی کے بارے میں کیا میسج لیتے ہوں گے ہماری ان حرکتوں سے؟ ان کو جب تکلیف پہنچتی ہوگی فل ساؤنڈ میں جو ڈی جے بجائے جاتے ہیں، اتنا ساؤنڈ رہتا ہے کہ دلوں کی حرکتیں تیز ہو جاتی ہیں، اتنا ساؤنڈ ہوتا ہے کہ انسان کو چکر آنے لگتے ہیں، نارمل انسان کو بھی، چاہے جائے کہ کوئی ہارٹ پیشنٹ ہو تو اس کا کیا عالم ہوگا. ایسا راستے پر، سڑکوں پر اس طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو وہاں سے گزرنا دشوار ہوتا ہے. یہ انتہائی قابل مذمت ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اور ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر جو یہ پامالی ہو رہی ہے، بے حرمتی ہو رہی ہے، اس کو روکیں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ انتہائی ناقابل مذمت، انتہائی قابل مذمت کیا کہتے ہیں، یہ عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ایک بادشاہ گزرا ہے شاہ ناصر الدین محمود، اس کے مصاحبین میں، درباریوں میں ایک شخص کا نام تھا محمد. جب بھی ضرورت پڑتی تھی نام سے ان کو بلاتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ بجائے نام کے تاج الدین کے ذریعے سے ان کو آواز دی. وہ آئے، کام کیا، پھر جب گھر کو گئے وہ تو 3 دن تک نہیں آئے. بادشاہ نے بلوایا ان کو کہ آپ 3 دن سے غائب کیوں ہیں، کیوں نہیں آئے تھے؟ انہوں نے کہا بادشاہ حضور، آپ مجھے ہمیشہ نام سے پکارتے تھے، آپ نے 3 دن پہلے مجھے بجائے نام کے تاج الدین سے پکارا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید آپ ناراض ہیں. بادشاہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. دراصل اس کی حقیقت یہ ہے کہ جس وقت میں تمہیں پکار رہا تھا، تمہیں بلانے کی جس وقت ضرورت تھی، اس وقت میرا وضو نہیں تھا، اور بغیر وضو کے محمد جیسے مقدس نام کو اپنی زبان پر لانا میں نے گوارا نہیں سمجھا. یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ عشق و محبت ہے. 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن بے ادبیست. اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ 1000 بار مشک و گلاب سے میں اپنے منہ کو دھوؤں، پھر بھی آپ کا نام نامی اپنی زبان پر لینا بے ادبی ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے والد ابو سفیان مدینۃ المنورہ اپنی بیٹی کے پاس آئے. حضرت ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں. اپنی بیٹی کے پاس ان کے والد آئے، بستر پر بیٹھنے لگے. حضرت ام حبیبہ نے کہا اپنے والد سے کہ والد صاحب تھوڑی دیر رک جائیے، میں بستر سمیٹ دیتی ہوں.
بستر کو سمیٹا، پھر کہا کہ آپ بیٹھیے۔ والد نے تعجب سے پوچھا کہ بیٹے کیا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں؟ بیٹی ام حبیبہ اپنے والد سے کہتی ابا جان آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں، آپ ابھی ایمان بھی نہیں لائے ہیں، لہذا آپ اس بستر کے اوپر بیٹھیں، ہمارے آقا کے بستر کے اوپر بیٹھیں، ہمارے محبوب کے بستر کے اوپر بیٹھیں، آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں۔ یہ ہے عشق رسول۔ تو عشق رسول کا تقاضا، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم سنت کے کتنے مطابق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے کتنے مطابق ہماری زندگی ہے، اور ہماری زندگی حضور کے دین سے کتنا دور ہے۔ اس مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں بڑے پیمانے پر سیرت رسول کو عام کرنے کی کوششیں کریں، پیسہ خرچ کریں، ہر روڈ پہ، ہر چورستے پہ اور ہر پبلک جگہ پر بڑے بڑے ہورڈنگ لگائیں اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یا دو حدیث مقامی زبان کے اندر لکھیں، تاکہ اس طرح سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تمام لوگوں تک پہنچے۔ پیسہ خرچ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعض پہلوؤں کو آپ پمفلٹ میں چھاپیں، مقامی زبان میں، انگلش میں، تیلگو میں چھاپیں اور برادران وطن میں تقسیم کریں اور ان کو بتائیں کہ ہمارے نبی کی سیرت کیا تھی۔ اپنے طور پر اپنے علاقے سے، محلے سے، اپنے شہر سے صفائی کی مہم شروع کریں اور اس طرح سے پیغام دیں کہ یہ وہی ماہ مبارک ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور جس میں یہ پیغام دیا گیا کہ پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس طرح سے ہم صفائی کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچائیں۔ ہم پیسے خرچ کریں، ہاسپٹلوں کو جائیں، یتیم خانوں کو جائیں، اولڈ ہاؤسز کو جائیں اور وہاں جتنے بھی مجبور، مستحقین، محتاج لوگ ہیں ان کی ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں، پیسے کے ذریعے ان کی مدد کریں، رہنمائی کے ذریعے ان کی مدد کریں، رہبری کے ذریعے ان کی مدد کریں اور یہ پیغام دیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اس انسانیت کے سب سے بڑے محسن تشریف لائے تھے، جنہوں نے انسانیت کو ظلم سے، جبر سے، اندھیرے سے، جہنم سے نکالنے کی کوشش کی تھی، جنہوں نے یہ پیغام دیا تھا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے مفید ہو، دوسروں کے لیے فائدے مند ہو۔ اس طرح سے ہم برادران وطن کو جمع کریں، ان کی دعوت کریں اور ان میں یہ پیغام پہنچائیں، ان کو سنائیں کہ سیرت رسول کیا ہے۔ اپنے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نافذ کریں اور برادران وطن تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہنچانے کی کوششیں کریں۔ اپنے طور پر عبادتوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ ہے عشق رسول تو پڑھیے، اس ماہ مبارک کے اندر 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا عزم کیجیے۔ عزم کیجئے کہ 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ اگر آپ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں گے تو کل قیامت کے دن ہمارے نبی کے ہاتھ میں جو جھنڈا ہوگا اس جھنڈے کے نیچے آپ کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جگہ ملے گی۔ آج آپ نے نمازیں چھوڑ دی، درود چھوڑ دیے، ڈی جے کے ساتھ رہے، ڈانس کے ساتھ رہے، آپ نے آج اگر جھنڈا اٹھایا ہے تو یہ جھنڈا کل کے جھنڈے کے نیچے آپ کو لے جائے گا یا نہیں لے جائے گا، اس کی کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے آج نمازیں پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کیا، اگر آپ نے ہمارے نبی کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا، درود پاک زیادہ سے زیادہ بھیجنے کی اگر ہم نے کوشش کی تو یہ درود پاک انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میدان محشر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں ہمیں ضرور بھی ضرور کھڑا کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمیں ضرور حاصل ہوگی۔ حوض کوثر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہمیں
پانی پینا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ضرور بھی ضرور میسر ہوگا۔ تو ہم سب یہ معاہدہ کریں، یہ عہد کریں، یہ عزم مصمم کریں کہ پچھلے سالوں میں ہمارے جلوسوں کے اندر جو غلط حرکتیں ہوئی ہیں ان کو خود بھی نہیں کریں گے، روکنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں بھی اس طرح کی حرکتیں ہوں ہم آگے بڑھ کر اس کو روکنے کی کوششیں کریں گے۔ نوجوان اگر اسٹنٹ کرتے ہوئے دکھائی دیں تو ہم ان کو روکنے کی کوششیں کریں گے، اور اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادتوں کا اور درود پاک بھیجنے کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔